شوہر کی موت کے بعد میں اپنے سسرال ہی رہتی تھی۔ آج میری نند کا بہت امیر گھر سے رشتہ آ رہا تھا اور آج میری بہت طبیعت خراب تھی، جھاڑو نہیں لگائی جا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے نند کی منت کی تو غصے سے نند اور ساس نے جھاڑو اٹھائی اور میری کمر پر دے ماری۔ میں درد سے تڑپ کے صفائی کرنے لگی کہ رشتے والے آ گئے۔ ساس نے مجھے بالکنی میں بھیج دیا۔ میں ادھر بے آواز رونے لگی۔ جب فون پر مصروف ایک اسسٹنٹ کمشنر وہاں آیا، اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اچانک میرا نام مریم ہے اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے اور میرے رشتہ داروں میں بھی ایسا کوئی نہیں تھا جسے میں اپنا کہہ کر اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکتی۔ میرا اس دنیا میں بالکل اکیلی ہونا ہی شاید وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میری شادی میرے شوہر سے کروائی گئی تھی، کیونکہ میں اسی کے خاندان کا حصہ ضرور تھی اور میرے نام کچھ جائیداد کا حصہ بنتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ مجھے اس وقت ان باتوں کی پوری حقیقت معلوم نہیں تھی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید قسمت نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا ہے اور اب یہی لوگ میرے اپنے ہیں، مگر وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس شادی کے پیچھے صرف رشتہ نہیں بلکہ جائیداد کا معاملہ بھی تھا۔ مگر میرا شوہر برا انسان نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی باتیں سنتا تھا اور کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ میری زندگی جوڑ دی گئی تھی وہ مجھے عزت دیتا تھا اور میرے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ اس رشتے کو دل سے قبول کرنے لگی تھی، کیونکہ انسان کو اگر اپنے گھر میں عزت اور محبت مل جائے تو وہ باقی بہت سی کمیوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے گھر میں میری ساس اور میری ایک جوان نند بھی تھی جس کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ شروع ہی سے میرے شوہر کی میرے لیے محبت کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے شوہر کو میرے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتی یا وہ میری کسی کام میں مدد کرتا تو اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ایسے مسکراتی جیسے میرے شوہر کا مجھ سے محبت کرنا اسے اندر سے تکلیف دے رہا ہو۔ میں شروع میں اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ مجھے قبول کر لے گی، مگر اس کے دل میں میرے لیے حسد بڑھتا ہی گیا۔ میرا شوہر ہمیشہ اپنی ماں اور بہن کے سامنے میری حمایت کرتا تھا۔ اگر جمیلہ کبھی میرے بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ فوراً اسے روک دیتا تھا، اور اگر میری ساس میرے کسی کام پر ناراض ہوتی تو وہ بھی میری طرف سے بات کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جمیلہ مجھ سے اور زیادہ جلنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے میرے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ تم نے اس سے شادی صرف جائیداد کے لیے کی تھی، اب تم چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں وہیں موجود تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری پوری عزت کو ایک جملے میں رون دیا گیا ہو۔ مگر میرے شوہر نے جمیلہ کی بات سن کر غصے کی بجائے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ میرے لیے یہی کافی ہے، ویسے بھی مجھے اس کے اوپر سوتن لانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنے کی میرے پاس کیا وجہ ہے؟ یہ لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے شوہر کی یہ بات سن کر جمیلہ کا چہرہ اتر گیا اور میری ساس نے بھی فوراً منہ بنا لیا جیسے ان دونوں کو اس جواب کی بالکل امید نہ ہو۔ مگر میرے دل میں اس وقت ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میرے شوہر کے لیے میری موجودگی صرف جائیداد کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر وہ صرف میرے نام کی جائیداد کے لیے میرے ساتھ رہتا تو اسے میری عزت کی اتنی فکر نہ ہوتی اور نہ ہی وہ اپنی ماں اور بہن کے سامنے میرے لیے کھڑا ہوتا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں اس کے لیے محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا مگر کم از کم میرا شوہر میرے ساتھ تھا۔ جمیلہ اکثر کسی نہ کسی بہانے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ کبھی وہ میرے کسی کام میں عیب نکالتی، کبھی میری کوئی معمولی بات چڑھا چڑھا کر پیش کرتی اور کبھی اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی کہ مجھے صاف محسوس ہوتا کہ اصل مسئلہ میری کوئی غلطی نہیں بلکہ اس کا میرے شوہر کی محبت کو برداشت نہ کر پانا ہے۔ مگر میرا شوہر ہر بار میری بات بھی سنتا اور حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ مجھے صرف اس لیے قصوروار نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی ماں اور بہن میرے خلاف بات کر رہی ہیں، بلکہ وہ خود دیکھتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ یہی بات میرے لیے بہت اہم تھی کیونکہ ایک عورت کے لیے اپنے سسرال میں سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی جس میں مجھے سکون ملتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی شاید ایک ایسی جائیداد کی وجہ سے ہوئی تھی جس پر دوسروں کی نظریں تھیں، مگر میرا شوہر میرے لیے اس جائیداد سے کہیں زیادہ قیمتی بن چکا تھا۔ وہ جب گھر آتا تو میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا اور میرے دل کی ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی ہم دونوں دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے اور میں اسے اپنی زندگی کی وہ باتیں بتاتی
جو میں نے کبھی کسی کے سامنے نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں پہلی بار کسی کے لیے واقعی اہم ہوں، مگر مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ میری ساس اور جمیلہ میرے شوہر کی اس محبت کو صرف حسد کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ ان کے ذہن میں میری جائیداد بھی تھی، اور وہ دونوں یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر میرے شوہر میرے ساتھ اسی طرح محبت سے رہتا رہا تو نہ وہ مجھے اس گھر سے نکال سکیں گی اور نہ میرے حصے کی جائیداد ان کے ہاتھ آ سکے گی۔ اسی لیے میرے شوہر کی طرف سے میرے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم انہیں اپنے خلاف جاتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور شاید اسی دن سے میرے خلاف ایک ایسی سازش کی بنیاد پڑ چکی تھی جس کا مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور کبھی قسمت اسی انسان کے ذریعے آزمانے لگتی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی شاید یہی ہوا تھا۔ میرا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میرے اوپر کیا گزری یہ صرف میں جانتی تھی، کیونکہ جس شخص کو میں نے اپنی پوری دنیا سمجھ لیا تھا وہ اچانک مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک دفعہ پھر سے یتیم ہو گئی ہوں، کیونکہ میرے سر سے شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور جب انسان کے سر سے اس کے گھر کا سربراہ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ اپنے آپ کو یتیم ہی تو محسوس کرتا ہے۔ میرے لیے تو میرا شوہر بھی میرے بابا جیسا تھا، جو میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، میری حفاظت کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، اور مجھے زندگی کے ہر مسئلے سے بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر اب وہ نہیں تھا، اور میں دوبارہ اسی تنہائی میں کھڑی تھی جس سے مجھے لگا تھا کہ میں اس شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے نکل آئی ہوں۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی ایسا گھر تھا جہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹا سکتی، نہ کوئی ایسا شخص تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لیے میں اپنے سسرال میں ہی رک گئی، اور یہی میری سب سے بڑی مجبوری تھی۔ میں نے سوچا کہ کم از کم یہ گھر تو میرے شوہر کا ہے، یہاں رہ کر شاید میں اس کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، شاید اس کی ماں اور بہن مجھے اپنا سمجھ لیں گی، شاید میرے شوہر کی محبت سے میرے لیے اس گھر میں کچھ جگہ باقی رہ گئی ہوگی۔ مگر میرے شوہر کے جاتے ہی جیسے اس گھر سے میری ساری پہچان بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ میرا نام تک نہیں لیتے تھے۔ میری ساس مجھے مریم کہنے کے بجائے منحوس کہتی تھی، اور ہر بار میری طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت آ جاتی تھی۔ ایک دن اس نے غصے میں مجھے کہا کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، تو منحوس قدم ہے۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا، کیونکہ جس شخص کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا اسی کی موت کا الزام بھی اب میرے سر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے کبھی اپنی ساس کو جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ میں دن بھر خاموش رہتی اور اپنے شوہر کی چیزوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں روتی رہتی، مگر گھر کے کام کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے۔ میں پورا دن ان کے گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ اب انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ انہوں نے گھر سے نوکرانی بھی ہٹا دی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں موجود ہوں تو پھر کسی کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ صبح میری آنکھ کھلتے ہی کام شروع ہو جاتا تھا، کبھی جھاڑو لگانا، کبھی برتن دھونا، کبھی کپڑے دھونا، کبھی کھانا بنانا، اور کبھی کسی نہ کسی کے ذاتی کام کے لیے آواز آ جاتی تھی۔ پہلے میرا شوہر مجھے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ مصروف رکھتا تھا۔ کبھی مجھے بازار لے جاتا، کبھی باہر کھانا کھلانے لے جاتا، اور کبھی گھر میں ہی میرے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ اس لیے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب پورا دن میرے سامنے ہوگا مگر میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اب کون تھا جس کے ساتھ میں مصروف رہتی؟ میرا شوہر تو چلا گیا تھا، اور اس کے ساتھ میری زندگی کی وہ رونق بھی چلی گئی تھی جو مجھے ہر دن جینے کی وجہ دیتی تھی۔ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی رہتی اور کئی منٹ تک دروازے کو دیکھتی رہتی۔ کبھی دل کرتا کہ دروازہ کھلے گا اور وہ اندر سے نکل کر مجھے آواز دے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کبھی واپس نہیں آنے والا تھا۔ پھر میری ساس اور جمیلہ نے مجھ سے میرا کمرہ بھی چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم اس کمرے میں نہیں رہو گی، اور میرے لیے بالکنی میں ایک بستر ڈال دیا گیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، مگر کسی نے میری بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے شوہر کے ساتھ جس کمرے میں میں نے محبت کے خواب دیکھے تھے، جہاں اس کی یادیں میرے ساتھ تھیں، جہاں اس کی چیزیں پڑی تھیں، وہ کمرہ بھی مجھ سے لے لیا گیا، اور مجھے گھر کی بالکنی میں ایک بستر پر ڈال دیا گیا۔ گرمی ہو یا سردی میں وہیں رہتی تھی۔ کبھی رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی تو میں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیتی، اور کبھی گرمی اتنی زیادہ ہوتی کہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی، مگر کسی کو میری فکر نہیں ہوتی تھی۔ بارش آتی تو بالکنی کا فرش گیلا ہو جاتا، اور میں اپنے بستر کو ایک طرف کھینچ کر بچھانے کی کوشش کرتی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، اور گرمی میں جسم پسینے سے بھیگ جاتا تھا۔ کبھی طبیعت خراب ہو جاتی
تو بھی مجھے کوئی آرام نہیں ملتا تھا کیونکہ گھر کے کام تو ہر حال میں کرنے ہوتے تھے۔ میں بخار میں بھی اٹھ کر برتن دھوتی اور کمزوری میں بھی کھانا بناتی کیونکہ اگر میں کام سے رک جاتی تو میری ساس فوراً مجھے طعنے دینا شروع کر دیتی کہ ہمارے بیٹے کو کھا گئی، اب کام کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی چیزیں دیکھ کر دل کو تسلی دیتی تھی، کبھی اس کی کوئی قمیض ہاتھ میں آ جاتی تو اسے سینے سے لگا کر رونے لگتی، کبھی اس کی تصویر کو دیر تک دیکھتی رہتی اور دل میں سوچتی کہ اگر تم آج ہوتے تو کیا مجھے اس طرح بالکنی میں سونا پڑتا، کیا تم اپنی ماں اور بہن کو میرے ساتھ یہ سب کرنے دیتے، کیا تم مجھے منحوس کہلانے دیتے؟ مگر میرے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی تھی اور پھر صبح ہوتے ہی اپنے آنسو پوچھ کر دوبارہ کام میں لگ جاتی تھی کیونکہ اس گھر میں میرے دکھ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد جیسے میں ان کے لیے ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی چیز بن گئی تھی جس سے جتنا کام لیا جائے اتنا ہی فائدہ ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسی بالکنی میں رہتے ہوئے دن رات گزارتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی اب کس طرف جا رہی ہے۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کھو چکی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی زندگی کی وہ چھوٹی سی خوشی بھی کھو چکی ہوں جو کبھی میرے پاس تھی۔ مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان جب سب کچھ کھو دیتا ہے تو کبھی کبھی اسی جگہ سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی شاید وقت کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا تھا جس کا مجھے ابھی ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن میری نند جمیلہ کے لیے کسی کا رشتہ آ رہا تھا اور میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار میرے سامنے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے لیے ہی ایسا رشتہ آ سکتا ہے، علاقے کے کمشنر کا رشتہ آ رہا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کمشنر بھی ایسا جو ابھی ابھی کمشنر بنا ہے، نوجوان ہے۔ میری ساس کی باتوں میں ایسا غرور تھا جیسے اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کسی لڑکی کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اور جمیلہ بھی کئی دنوں سے تیاریاں کر رہی تھی جبکہ میں حسب معمول گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میں جب کبھی سبزی لینے کے لیے باہر جاتی تو راستے میں لوگوں کی طرف سے لگائے گئے بڑے بڑے بینرز نظر آتے تھے جن پر ایک نوجوان کی تصویر بنی ہوئی تھی اور لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن رک کر اس تصویر کو دیکھا تو نیچے اس کا نام محمد حسن رضا لکھا ہوا تھا، ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ علاقے کا سب سے کم عمر کمشنر ہے جس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر مقابلے کا امتحان پاس کیا اور کمشنر کے عہدے تک پہنچا ہے۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کی تصویر میں گاؤں کی سڑکوں پر دیکھ رہی ہوں اسی شخص کا رشتہ میری نند کے لیے میرے گھر آنے والا ہے۔ گھر میں ویسے بھی کئی دنوں سے تیاریوں کا سلسلہ چل رہا تھا، مگر آج وہ دن تھا جب رشتے والے آنے والے تھے اور میری ساس نے مجھے پچھلے ایک ہفتے سے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ کبھی وہ مجھ سے پردے اتروا کر دھلواتی، کبھی انہیں دوبارہ لگواتی، کبھی قالین اور کمبل دھلواتی، کبھی گھر کے کونوں کو صاف کرواتی اور کبھی الماریوں میں رکھے ہوئے پرانے برتن نکلوا کر میرے سامنے رکھ دیتی کہ انہیں بھی دھو کر چمکا دو کیونکہ آج میری بیٹی کے لیے بڑے لوگ آنے والے ہیں۔ میں مسلسل کام کرتے کرتے اس حد تک تھک چکی تھی کہ میرے جسم میں جیسے طاقت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، مگر میری ساس کو میری تھکن سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے صرف اپنی بیٹی کے رشتے کی فکر تھی۔ آج آخری دن تھا اور صبح سے ہی میری حالت بہت خراب تھی۔ مجھے تیز بخار تھا، میرا سر مسلسل چکرا رہا تھا اور میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر پھر بھی میں نے چائے سے لے کر کھانے تک ساری تیاری اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ میں نے برتن دھوئے تھے، فرش صاف کیا تھا، مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ درست کی تھی، چائے کے ساتھ رکھنے والی چیزیں تیار کی تھیں اور باورچی خانے میں کھڑے کھڑے کئی مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، مگر میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر بیٹھ گئی تو میری ساس فوراً کوئی نیا کام میرے سامنے رکھ دے گی۔ آخرکار جب میری ہمت بالکل جواب دے گئی تو میں نے اپنی ساس سے آہستہ سے کہا کہ اب مجھ سے مزید کام نہیں ہو رہا، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تیز بخار ہے اور میرے قدم بھی نہیں اٹھ رہے۔ مگر میری بات سن کر وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس نے قریب پڑا ہوا وائپر اٹھایا اور پوری قوت سے میری کمر پر دے مارا۔ میں درد سے کراہ اٹھی اور بے اختیار اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا، مگر وہ مجھے دیکھ کر بھی نرم نہ ہوئی بلکہ غصے سے بولی، جا کر کام کر، رشتے والے راستے میں ہیں، وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ آج اگر میری بیٹی کا رشتہ خراب ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو روکے اور دوبارہ کام میں لگ گئی کیونکہ میرے پاس اس وقت بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مہمان آ گئے اور گھر میں اچانک رونق سی ہو گئی۔ میری ساس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جو میں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس گھر میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ بار بار جمیلہ کے کپڑے درست کر رہی تھیں، اسے سمجھا رہی تھیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے اور کس طرح سامنے والوں پر اچھا اثر ڈالنا ہے، جبکہ میں ایک طرف کھڑی ان لوگوں کے لیے چائے اور لوازمات رکھ رہی تھی۔ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں سیدھی کھڑی رہ سکوں، مگر پھر بھی میں سب کے سامنے خاموشی سے کام کرتی رہی۔
جب سب لوگ بیٹھ گئے اور چائے سامنے رکھ دی گئی تو کچھ دیر کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے موقع دیکھا اور خاموشی سے اپنی بالکنی میں آ گئی، وہی بالکنی جہاں پچھلے کئی مہینوں سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ میں اپنے بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور کمر کے اس حصے کو سہلانے لگی جہاں وائپر کی چوٹ لگی تھی۔ بخار سے میرا پورا جسم جل رہا تھا، سر اتنا بھاری تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں بند ہوں گی اور میں وہیں گر جاؤں گی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں اور مجھے معلوم تھا کہ آج اس گھر میں میری بیماری سے زیادہ اہم میری نند کا رشتہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو اچانک مجھے اپنے شوہر کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ دن یاد آ گیا جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کہتا تھا کہ تمہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تھک جاؤ گی، اور میں اس کی بات پر مسکرا دیتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو کیا وہ اپنی ماں کو مجھے اس طرح مارنے دیتا؟ کیا وہ مجھے تیز بخار میں بھی کام کرنے پر مجبور ہونے دیتا؟ مگر میرے سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بالکنی کی دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندر سے لوگوں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں اور کبھی کبھی جمیلہ کی ہنسی بھی سنائی دیتی تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت میری زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جس کا تعلق اسی نوجوان کمشنر محمد حسن رضا سے تھا اور جس کے بارے میں اس گھر میں موجود کسی شخص نے ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بالکنی میں کھڑی ہو کر سسک کر رو رہی تھی، مگر میری آواز اتنی دبی ہوئی تھی کہ کسی کو سنائی نہ دے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میری آواز مہمانوں تک پہنچ گئی تو میری ساس مجھے دوبارہ کسی نہ کسی بات پر ذلیل کرے گی۔ میں اپنے آنسو پہنچ ہی رہی تھی کہ ایک شخص فون کان سے لگائے بالکنی کی طرف آ گیا۔ شاید اسے سگنل نہیں مل رہا تھا اور اسے کسی ضروری کال کا انتظار تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ اچانک رک گیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اسے دیکھا تو فوراً پہچان گئی۔ یہ تو وہی حسن تھا جس کی تصویر میں نے گاؤں کے بڑے بڑے بینروں پر دیکھی تھی، مگر تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت اور باوقار لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور نظریں جھکا لی، مگر حسن مجھے دیکھتا ہی رہا۔ اس کی نظریں جیسے میرے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ کچھ لمحوں تک سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری حالت پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بخار کئی گھنٹوں سے میرے جسم کو توڑ رہا تھا اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے میری حالت پہلے ہی بہت خراب ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ارد گرد کی ہر چیز گھومنے لگی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے دیوار پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ میں زمین پر گرتی، حسن نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کا سہارا ملتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں نیم خنودگی کی حالت میں چلی گئی۔ مجھے بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے سہارا دے کر اندر لے جا رہا ہے۔ پھر مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی، مگر میں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حسن نے مجھے سہارا دے کر ہال تک پہنچایا اور وہاں موجود لوگوں کے سامنے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ بھی وہاں پر بے ہوش ہو گئی تھی، مگر میری ساس نے میری طرف دیکھے بغیر فوراً کہہ دیا کہ کوئی نہیں، یہ تو نوکرانی ہے۔ حسن کے چہرے پر اس جواب سے عجیب سا تاثر آیا، مگر اسی لمحے وہ عورت جو جمیلہ کا رشتہ لے کر آئی تھی، اس نے حیرت سے میری ساس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نوکرانی کہاں ہے؟ یہ تو آپ کی بہو ہے، یہ مریم ہے، میں اس کا نام جانتی ہوں کیونکہ اس خاندان سے ہمارا پہلے سے تعلق رہا ہے۔ یہ سن کر جیسے پورے ماحول کی ہوا بدل گئی۔ حسن نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وہ اپنے ذہن میں سنی ہوئی باتوں کو میری حالت کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، یہ صرف تھکن نہیں لگ رہی، اس کا بخار بہت زیادہ ہے۔ اس نے میری ساس سے اجازت مانگنے کی بجائے مجھے اپنے بازوں میں اٹھا لیا اور سب لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی بیٹی کے لیے سب سے بڑا رشتہ سمجھ رہی تھی، اس کے سامنے گھر کی وہ حقیقت آ گئی تھی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ حسن مجھے گود میں اٹھائے باہر لے گیا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گاڑی چلا دی۔ میں اس وقت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی میرے لیے مشکل تھی۔ راستے میں کبھی مجھے گاڑی کی حرکت محسوس ہوتی اور کبھی سب کچھ دوبارہ دھندلا جاتا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب میں پوری طرح بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں تھا، مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میں کسی ہسپتال میں تھی اور میرے آس پاس سفید کپڑوں میں لوگ تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک نرس دوسری نرس سے ہنس کر کہہ رہی تھی کہ آج تو پورا فلمی منظر دیکھنے کو ملا ہے، اتنا خوبصورت نوجوان اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کر ہسپتال لے کر آیا ہے، لڑکا بھی بہت خوبصورت ہے اور لڑکی بھی اتنی خوبصورت ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو چند لمحوں کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ پھر جب مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے اور حسن کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو مجھے عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی۔
میں نے نظریں جھکا لی اور خود کو پوری طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ میرے جسم میں ابھی بھی کمزوری تھی، مگر میرے ذہن میں سب سے پہلے اپنی ساس کا خیال آیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اب میں واپس جاؤں گی تو کیا ہوگا۔ اس نے مجھے صبح صاف کہا تھا کہ آج کے دن کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور اب میری وجہ سے رشتے والوں کے سامنے اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ میں بیمار ہو کر گر گئی تھی۔ حسن مجھے اٹھا کر ہسپتال لے آیا تھا، اور سب کے سامنے میری ساس کی وہ بات بھی کھل گئی تھی کہ وہ مجھے نوکرانی کہہ رہی تھیں، حالانکہ میں اس گھر کی بہو تھی۔ میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گھر واپس جانے کے بعد میری ساس مجھے اس بات کی سزا ضرور دے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ ذلیل کرے گی، شاید مجھ پر الزام لگائے گی کہ میں نے جان بوجھ کر سب کے سامنے تماشا کیا ہے، اور شاید جمیلہ بھی مجھ سے بدلہ لے گی، کیونکہ جس رشتے کو لے کر وہ اور اس کی ماں کئی دنوں سے خوشیاں منا رہی تھیں، اس کے عین درمیان میں میری بیماری اور حسن کا مجھے ہسپتال لے جانا سب کچھ بدل چکا تھا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جس واقعے سے میں خوف زدہ تھی وہی میری زندگی بدلنے والا تھا۔ جب مجھے پوری طرح ہوش آیا تو نرس نے باہر موجود لوگوں کو بتا دیا کہ میری حالت پہلے سے بہتر ہے، اور کچھ ہی دیر بعد حسن بھی کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا پریشان نہ ہو، میں ہی آپ کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بہت کمزور آواز میں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ تو بھلائی کی ہے، لیکن یہ بھلائی اب میرے گلے کا توق بن جائے گی۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کچھ نہ بولی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر واپس جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حسن نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر بہت سنجیدگی سے کہا کہ آپ اس گھر کی بہو ہیں، اور وہاں موجود لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نوکرانی ہیں۔ میں نے خود آپ کی حالت دیکھی ہے، آپ کے ہاتھوں پر بھی کچھ نشان ہیں، اور آپ کو تیز بخار میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخر کس نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، مجھے بتائیں۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً کہہ دیا کہ نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو واپس جا کر مجھے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ حسن نے میری خاموشی دیکھ کر کچھ دیر انتظار کیا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شاید مجھے اس لیے کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ میں اس گھر میں آپ کی نند کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا، مگر ادارے کا انسان ہونے کے ناطے اور ایک محافظ کی حیثیت سے آپ مجھے یہ تو بتا سکتی ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کسی کے خلاف گواہی نہیں مانگ رہا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے، کیونکہ اگر آپ واقعی اس گھر کی بہو ہیں تو پھر آپ کو اس طرح دیکھ کر خاموش رہنا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے پہلی مرتبہ کسی کے سامنے اپنے دل کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کیا۔ میں نے صرف اتنا بتایا کہ میرے شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد سے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ان کے جانے کے بعد میری ساس اور نند نے مجھ سے میرا کمرہ بھی لے لیا، مجھے بالکنی میں سلا دیا، اور مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ آج کئی دنوں سے مسلسل کام کر رہی تھی، اور بخار کے باوجود مجھے آرام نہیں کرنے دیا گیا۔ میری بات سن کر حسن کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی حیرت نہیں تھی، بلکہ ایسی سنجیدگی تھی جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے الفاظ کو معمولی بات نہیں سمجھ رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد میری ساس، میری نند اور گھر کے دوسرے لوگ بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ میری ساس نے اندر آتے ہی مجھے دیکھ کر غصے میں کہا کہ دیکھ تیری وجہ سے کتنی مصیبت بن گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سب کے سامنے بھی مجھے ہی قصوروار ثابت کریں گی۔ مگر حسن نے اسی وقت میری ساس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مصیبت بن گئی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا انہیں ہسپتال نہیں لے کر جانا تھا؟ وہ وہاں بے ہوش ہو رہی تھیں اور ان کی حالت خراب تھی۔ اگر میں انہیں یہاں نہ لاتا تو کیا آپ انہیں اسی حالت میں گھر میں چھوڑ دیتی؟ میری ساس نے فوراً اپنا لہجہ بدل لیا اور بہت معصوم بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ہم خود انہیں ہسپتال لے آتے، ہمیں بس اس بات کی فکر تھی کہ آپ کو زحمت اٹھانا پڑی۔ آپ تو ہماری بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئے تھے، آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھی درمیان میں رہ گیا، میں تو اسی پریشانی میں کہہ گئی تھی۔ حسن نے بہت اطمینان سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نے جو کیا اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انہیں بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، کئی دنوں کی تھکن اور بخار کی وجہ سے ان کا جسم جواب دے رہا ہے، ابھی ان کے لیے سب سے ضروری چیز سکون ہے۔ میری ساس نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ حسن کے سامنے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھیں، کیونکہ وہ ابھی بھی اسی رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں جسے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہی تھی۔
حسن نے کچھ دیر بعد میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر آپ چل سکتی ہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا کیونکہ مجھے بھی معلوم تھا کہ مجھے واپس اسی گھر میں جانا ہے جہاں میرے لیے کوئی خوشی نہیں تھی۔ حسن مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر تک آیا اور جس جگہ بات ادھوری رہ گئی تھی وہاں واپس جانے کے بعد رشتے والے سے بھی زیادہ دیر نہیں رکے کیونکہ ماحول بدل چکا تھا اور انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت اس گھر میں بیٹھ کر رشتے کی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا کہ اب سارا غصہ مجھ پر نکلے گا۔ حسن کے جاتے ہی میری ساس نے جیسے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں سنائیں جنہیں دہراتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے دھکے دیے اور کہا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کا گھر خراب کرنے کے لیے عین رشتے کے وقت بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا ہے۔ جمیلہ بھی میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، اسے میرا رشتہ خراب کرنا تھا، اسے برداشت نہیں تھا کہ میرے لیے اتنا بڑا رشتہ آیا ہے۔ میں خاموش کھڑی سب سنتی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں جتنی بھی صفائیاں پیش کروں گی ان لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کرنا۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، مجھے واقعی تیز بخار تھا، میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میں کئی دنوں سے مسلسل کام کر رہی تھی اور آج تو میرے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی، مگر میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جمیلہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی اور میری ساس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید حسن کو میری مدد نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے مجھے ہسپتال پہنچا کر میری جان تو بچا لی تھی مگر شاید میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل بنا دی تھی۔ اس رات میں اپنی بالکنی میں اپنے بستر پر لیٹی بہت دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ میرے جسم میں ابھی بھی بخار کی گرمی تھی مگر دل میں اس سے زیادہ خوف تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر حسن مجھے وہاں سے نہ اٹھاتا تو شاید میں کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ کام میں لگ جاتی اور میری ساس بھی مجھ سے اتنا ناراض نہ ہوتی، مگر اب اس نے مجھے سب کے سامنے دیکھا تھا، میری حالت دیکھی تھی اور میرے ہاتھوں کے نشان دیکھے تھے اور میری ساس کی بات بھی سن لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ حسن کی نظر میں اس دن سے میری حیثیت صرف اس گھر کی ایک مظلوم بہو کی نہیں رہی تھی اور وہ اس واقعے کو شاید اتنی آسانی سے بھولنے والا نہیں تھا۔ میری ساس کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر آ جائیں اور بات وہیں سے شروع ہو جہاں رشتے کی گفتگو رکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ خود فون کرتی اچانک ان لوگوں کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں اور اس مرتبہ ہماری آمد صرف رسمی نہیں ہوگی۔ میری ساس نے فون رکھتے ہی جیسے سکون کا سانس لیا اور گھر میں دوبارہ تیاری شروع کر دی، مگر اس بار جب وہ لوگ آئے تو ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ وہ بہت سارے پھل، فروٹ، مٹھائیاں اور دوسری چیزیں لے کر آئے تھے اور ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ لوگ تھے۔ میری ساس نے انہیں اتنے اہتمام سے آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی کہ لگتا ہے میری بیٹی کی تاریخ بھی آج ہی پکی کر کے جائیں گے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تو نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن تیری پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ جواب نہیں دیا کیونکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کا رشتہ خراب کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ میں خاموشی سے دوبارہ گھر کے کام میں لگ گئی مگر میرے دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ شاید آج جمیلہ کی زندگی میں واقعی ایک نیا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر آئے ان میں سے ایک بزرگ نے میری ساس کی طرف دیکھنے کی بجائے سیدھا کہا کہ ہم اس لڑکی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ میری ساس کے چہرے کی خوشی ایک لمحے میں حیرت میں بدل گئی۔ میں بھی جہاں کھڑی تھی وہیں رک گئی اور جمیلہ کا چہرہ تو ایسے ہو گیا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی خواب ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ میری ساس نے گھبرا کر پوچھا کہ کس لڑکی کا رشتہ، اور پھر جب حسن کی والدہ نے میری طرف دیکھا تو میری سانس جیسے رک گئی۔ حسن کی والدہ نے بہت اطمینان سے کہا کہ ہم مریم کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ میری ساس کے منہ سے فوراً نکلا لیکن یہ تو میرے بیٹی کی بیوہ ہے۔ حسن کی والدہ نے نرم مگر واضح لہجے میں جواب دیا کہ اس معاشرے میں بیوہ کی شادی ہو سکتی ہے، بلکہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا۔ ہمارے بیٹے کی اپنی مرضی ہے، وہ مریم کو پسند کر بیٹھا ہے، وہ اچھا انسان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک عورت تنہا رہ جائے تو اسے سہارا دینا کوئی غلط بات نہیں بلکہ نیکی ہے۔ وہ مریم کو پناہ دینا چاہتا ہے اور اسے عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ میری ساس کبھی حسن کی والدہ کی طرف دیکھتی، کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی جمیلہ کے چہرے کی طرف، مگر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ جس رشتے کو وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہی تھی وہی لوگ اب میرے لیے رشتہ لے کر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ خود بھی حیران کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے یا میں ابھی بھی کسی خواب میں ہوں۔ حسن کی والدہ نے مزید کہا کہ اسی لیے ہم آج ہی نکاح کی رسم کرنے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے ہو جائے
باقی ولیمہ ہم اپنی حیثیت اور اپنی خوشی کے مطابق کریں گے۔ میری ساس نے ایک لمحے کے لیے شاید انکار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ بھلا ان لوگوں کے سامنے کیا کہتی کہ جس لڑکی کو وہ نوکرانی بنا کر رکھتی ہے اس کی زندگی میں اتنا بڑا رشتہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کیسے بتاتی کہ جس بہو کو وہ منحوس کہتی رہی اسی کو حسن اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے؟ وہ کیسے کہتی کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں ظلم سہ رہی ہے اور ہم اسے عزت نہیں دیتے؟ اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور صرف حسن کی والدہ کی باتیں سنتی رہیں۔ میرے دل میں ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ شاید حسن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ مجھے ایک رات اور اسی گھر میں چھوڑ کر چلا گیا تو میری زندگی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ صرف مجھے ہسپتال سے واپس چھوڑنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے میرے لیے ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کب یہ احساس پیدا ہوا، مگر اس دن اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے صرف ترس کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ حسن کی والدہ نے میری طرف دیکھا اور بہت محبت سے کہا کہ بیٹا تم تیار ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا اور وہ ایک بڑا سا سامان لے کر میرے پاس آ گئی جس میں میرے تیار ہونے کے لیے کپڑے اور دوسری چیزیں تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ میں ابھی تک حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے تک میں اس گھر کی بالکنی میں بیمار پڑی تھی اور اب ایک ایسی عورت میرے سامنے کھڑی تھی جو مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے جلدی سے نہایا دھویا اور اس کی مدد سے تیار ہونے لگی۔ اس نے میرے بال سنوارے، میرے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا اور میرے لیے کپڑے درست کیے۔ وہ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے میں پہلے ہی اس کے گھر کی بیٹی ہوں۔ اس کی باتوں میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایسی اپنائیت تھی جسے محسوس کر کے میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل طور پر تیار ہو گئی اور جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو کچھ لمحوں کے لیے خود کو پہچان نہیں پائی، کیونکہ کئی مہینوں بعد میں نے اپنے چہرے پر ایسی روشنی دیکھی تھی جو میرے شوہر کی وفات کے بعد کہیں گم ہو گئی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو وہاں قاضی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ حسن کے خاندان کی طرف سے گواہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ میری ساس خاموش بیٹھی تھی، جمیلہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور میں خود اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ پھر قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچا کہ شاید اللہ نے میری زندگی کے اندھیرے کے بعد میرے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر میں مجھے منحوس کہا گیا تھا اسی گھر میں آج میرا نکاح ہو رہا ہے، اور جس شخص کو میری نند کے لیے لایا گیا تھا وہ مجھے اپنی زندگی کے ساتھی بنانے کے لیے میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور جب مجھ سے میری رضامندی پوچھی گئی تو میں نے دھیمی آواز میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور اسی لمحے میرا نکاح حسن کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے الفاظ مکمل ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا ایک باب واقعی ختم ہو گیا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی ساس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ خاموش کھڑی تھی اور میں پہلی مرتبہ اس گھر میں اپنے آپ کو بے سہارا نہیں بلکہ کسی کی ذمہ داری محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن میرے لیے کیسے ہوں گے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ آج میں اس گھر سے ایک مظلوم بیوہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ حسن کی بیوی بن کر نکلنے والی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر جا رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار میرے آنسوں میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ میری ساس کا چہرہ ایسے رونے والا بنا ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے بھی ایک لمحے کے لیے عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ میرے دل میں اپنا شکایت تھی، نہ بحث کرنے کی طاقت۔ میں اپنی نئی ساس، اپنے نئے خاندان اور اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو گئی جہاں میں نے اتنے مہینے دکھ اور بے بسی میں گزارے تھے۔ جب میں اپنے شوہر کے محفوظ گھر میں پہنچی تو وہاں مجھے ایک مرتبہ پھر سے تیار کیا گیا۔ حسن کی خواہش تھی کہ میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھر میں داخل ہوں، اس لیے مجھے مزید اچھے کپڑے پہنائے گئے، میرے بال سنوارے گئے اور مجھے اس طرح سجایا گیا جیسے میری زندگی میں پہلی مرتبہ خوشی نے دستک دی ہو۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ہی وقت پہلے میں ایک بالکنی میں بیمار پڑی تھی اور اب ایک محفوظ گھر میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب حسن میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور بہت نرمی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور رونے لگی، مگر حسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے بہت محبت سے کہا کہ آخری دفعہ رو لو، پھر میں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور میرے دل میں کئی دنوں سے دبی ہوئی بات زبان پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے بچایا؟ حسن نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا تو پولیس لے کر تمہارے ساس کے گھر آ سکتا تھا،
میں چاہتا تو ان لوگوں کو اسی وقت جواب دے سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ وہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں وہاں سے ایسی عزت کے ساتھ نکالوں کہ کوئی تمہاری طرف انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں تاکہ تمہیں دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تمہارے لیے عزت بھی ہو اور تحفظ بھی ہو۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا تھا؟ اس کی باتیں سنتے ہوئے میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر اس بار میرے آنسوؤں میں درد نہیں تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی میں واقعی کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جس کے سامنے مجھے اپنے دکھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حسن نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آج کے بعد تم میری ذمہ داری نہیں بلکہ میری زندگی ہو اور میری بیوی ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا اور دل میں پہلی مرتبہ یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید مجھے بھی دوبارہ خوش رہنے کا حق مل گیا ہے۔ ہماری زندگی کا آغاز بہت خوبصورت احساس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس میں کسی خوف کی جگہ نہیں تھی بلکہ ایک وعدہ تھا کہ اب مجھے اکیلے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں تحفظ کا احساس تھا کہ اب اگر میں بیمار پڑوں گی تو کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوگا۔ اس میں محبت تھی جو مجھے اس وقت ملی جب میں نے محبت کی امید تقریباً چھوڑ دی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس میں عزت تھی جس کی مجھے اپنے پہلے گھر میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر وہیں سے مجھے سب سے کم ملی تھی۔ آج جب میں اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی بند دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر سمجھتا ہے کہ اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں اللہ کسی دوسرے دروازے کو کھولنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میرے شوہر کے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ پھر مجھے لگا کہ میری ساس اور نند کے ساتھ میری پوری زندگی اسی عزت میں گزر جائے گی، مگر میری قسمت نے ایسا فیصلہ کیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جس شخص کو پہلے اپنی نند کے لیے آنے والے رشتے کے طور پر دیکھا تھا وہی میری زندگی کا محافظ بن گیا اور پھر میرا شوہر بن گیا۔ اس نے مجھے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں اپنایا بلکہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں جگہ دی اور مجھے وہ تحفظ دیا جس کے لیے میں ترستی رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کے لیے کسی چیز میں بہتری رکھ دے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی بند راستے کے پیچھے آپ کے لیے نئی زندگی لکھ دے تو انسان چاہے جتنا رو لے آخرکار اسے اسی راستے پر چلنا پڑتا ہے جہاں اس کے لیے سکون لکھا ہوتا ہے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اگر اس دن حسن مجھے بالکنی میں نہ دیکھتا، اگر میں اس کے سامنے بے ہوش نہ ہوتی، اگر وہ مجھے ہسپتال نہ لے جاتا تو شاید میری زندگی کبھی اس موڑ تک نہ پہنچتی۔ مگر شاید یہ سب اتفاق نہیں تھا، شاید اللہ نے میری مدد کے لیے اسی شخص کو میرے راستے میں بھیجا تھا، اور اسی لیے میری زندگی کے سب سے تاریک دن کے بعد میری زندگی میں وہ صبح آئی جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا تھا۔